ارشاد فرمایا اللہ فرمائندہ لا اقسم بہذل بلد اللہ فرمائندہ میرے قسم ہے اس شہر میں وہ شہر کے ہے اللہ اس شہر کا نام نہیں کسیا یہ علماء کا خیال ہے کہ اے آتا چکے مکہ میں نازل ہوں گے لگنا انہیں کہ اللہ نے شہر مکہ دی قسم تو اڑے بھی چکے بندے سیانے بیٹھے پرانے بیٹھے چنگے بیٹھے یہ قرآن روز پڑھ دیں منزل کر دیں زیارت کر دیں میرے کا ڈھیر جان دیں قرآن کی ہر صورت کے سرے تے لکھے ہوتا ہے اے صورت مکی ہے یہ پڑھ دیں بولے دوئے چپ بیٹھے میں نے گل نہ کر پھر اشارہ کر رہا ہوں کہ قرآن دیا ہر صورت کے سرے تے لکھے ہوتا ہے اے صورت مکی ہے اے صورت مدنی ہے سوال پیدا ہو گیا کہ اے مکی کیوں کہ اے مدنی کیوں جواب آیا اے مکی اس واسطے کہ حضور مکے وچ کہ اے مدنی اس واسطے کہ حضور مدینے وچ شان مصطفیٰ ہے مقام مصطفیٰ ہے میرے نبی کی عظمت ہے حضور مکے تو قرآن مکی حضور مدینے تو قرآن مدنی یہ آیتہ میں پڑھ گئی اے مکہ وچ نازل ہوئی اللہ ہمیں اس شہر کا نام نہیں دسیا علماء کا خیال ہے کہ اے اللہ رب العزت نے یہ قسم اٹھائی اے شہر مکہ دی اٹھائی اللہ فرمائے لا اقسم بہذا البلد اللہ فرمائے میری قسم ہے اس شہر دی شہر کے ہے علماء کا خیال ہے کہ شہر مکہ کی قسم اٹھائی سبحان اللہ لیکن جب دیکھیں کیونکہ میری بھی یہ کوشش ہے کہ جنہیں لفظ میں پڑھیں نا ان لفظوں کا نور چاہ کے توڑے جھولی کے اندر پا دیتا ہے میں محنت کرنی ہے تسی میرے نہ رہنا میں مڑ پڑھتا پہ اللہ فرمائے لا اقسم بہذا البلد اللہ فرمائے میں نے قسم ہے اس شہر دی کیوں ایک ایڑا شہر ہے جی قسم اٹھائی جا رہی شہر مکہ دی یہ علماء کا خیال ہے اللہ اس شہر کا نہ نہیں کیا آسمان کو اللہ نے 4 کتابیں نازل کی تھی کتنی ہے میری انگلی اب 100 یاد رسن 1 آیت 2 آیت 3 آیت 4 تورات زبور انجیل اور قرآن کل کرو تورات بھی رب کی کتاب ہے یا نہیں زبور بھی رب کی کتاب ہے یا نہیں انجیل بھی رب کی کتاب ہے یا نہیں تورات میں لکھنے والا بھی خدا زبور میں لکھنے والا بھی خدا انجیل میں لکھنے والا بھی خدا تورات میں لے آمد والا بھی جبریل زبور میں لے آمد والا بھی جبریل انجیل میں لے آمد والا بھی جبریل تورات بھی پیغمبر سے آئی زبور بھی پیغمبر سے آئی انجیل بھی پیغمبر سے آئی تورات موسیٰ علیہ السلام دے کول زبور داؤد علیہ السلام دے کول انجیل عیسیٰ علیہ السلام دے کول پھر او بھی رب دیا کتابہ لکھن والا انہوں بھی خدا ہے لیامر والا انہوں بھی جبریل ہے آئیاں اوہی پیغمبر آتے ہیں پر انہوں تینوں کتابہ دے اندر اور اس قرآن مجید دے اندر ترائے بنیادی فرقیں بات سمجھنے کے لائق ہے 3 بنیادی فرق پہلیاں کتابہ دے اندر اور اس قرآن مجید کے اندر پہلا فرق یہ ہے کہ پہلیاں کتابہ نازل ہویا وہ ایک مقام تے نازل ہویا قرآن ایک مقام تے نازل نہیں ہویا قرآن کدی مکے وچ نازل ہویا قرآن کدی مدینے یہ پہلا بنیادی فرق ہے سن گئے بھائی یہ پہلا بنیادی فرق ہے اور دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ پہلیاں کتابہ نازل ہویا وہ ہکے بھاری نازل ہویا ایک باری ہو رکھنا ایک کے باری نازل ہوئی مثلا تورات آئی تو پوری کتاب زبور آئی تو پوری کتاب انجیل آئی تو پوری کتاب لیکن جو قرآن دی باری آئی اللہ نے اس قرآن کو آسمان تو زمین تے ایک کے باری نازل نہیں کیتا بلکہ 23 سالہ دے وچ سال کتنے 23 سالہ دے وچ اس کامل تے اکمل مکمل قرآن مجید کو اللہ نے آسمان تو زمین تے 23 سالہ کے اندر نازل کیتا ہے ایک دوسرا بنیادی فرق ہے اور تیسرا بنیادی فرق ہے کہ پہلیاں کتاباں نازل ہوئی اور لکھیاں لکھائیاں نازل ہوئی کیویں آئی ہیں
ایک باری ہو رکھو میں تو اللہ سبق یاد کیا کرے گا میں واقعہ تقریر یاد رہے لکھیاں لکھائیاں نازل ہوئیں چھپیاں چھپائیاں نازل ہوئیں قرآن لکھے ہوئے نہیں آیا قرآن الحمدللہ کے بنداس تک قرآن دے 3 سپارے 7 منزلہ 114 سورتہ 6000 تو زیادہ قرآن دیا ایتا رب کعبہ دی قسم اس پورے قرآن نو اللہ نے محمد کی زبان دے بچو نکالے اتریا بنیادی فرق کتنے فرق ایک باری بولا اپنی انگلیاں تے گھٹ گرتا پیا تاکہ بندیاں یاد ہو پہلا فرق ہے کہ پہلیاں کتاباں نازل ہوئیں تو لکھیاں لکھائیاں نازل ہوئیں قرآن لکھے یا نہیں آیا کملی والے دی زبان دے بچو آیا ہے دنیا کی دوسرا فرق ہے پہلیاں کتاباں نازل ہوئیں وہ ہکے باری نازل ہوئیں قرآن ہکے باری نازل نہیں ہویا قرآن 23 سالہ دے وچ نازل ہویا ہے اور تیسرا بنیادی فرق ہے کہ پہلیاں کتاباں نازل ہوئیں وہ ایک مقام تے نازل ہوئیں مثلا تورات آئی تو پہاڑ دی چوٹی تے زبور آئی تو ایک گھر دے اندر انجیل آئی تو عبادت خانے دے اندر تورات آئی تو موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی تے پہنچے اللہ فرمایا ہے نبی ایس پہاڑ کی چوٹی تے بیٹھ کے میری کتاب کا انتظار کر نبی بیٹھے رہے پھر اللہ تورات نازل کی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی باری آئی اللہ فرمایا ہے پیغمبر ایس گھر کے اندر بیٹھ کے میری کتاب کا انتظار کر نبی بیٹھے رہے پھر اللہ نے زبور نازل فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی باری آئی رب فرمایا ہے پیغمبر ایس عبادت خانے میں بیٹھ کے میری کتاب کا انتظار کر نبی بیٹھے رہے پھر اللہ نے انجیل نازل کی تھی لیکن جو قرآن دی باری آئی اللہ فرمایا جبریل اور آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبی پابند ہو سکتے پر آمنہ دا لال پابند نہیں ہو سکتا آمنہ دا لال پابند نہیں ہو سکتا پابند ہو جا مولا میں کیویں پابند ہوا اللہ فرمایا قرآن لے کے جا مولا کدے لے کے جاواں اللہ فرمایا میرے محبوب کو لے کے جا مولا کیویں لے کے جاواں اللہ فرمایا یہ لے کے جا کہ میرا محبوب مکے ہوئے تو قرآن مکے لے کے جا محمد مدینے آوے تو قرآن مدینے لے کے حضور غار وچ تو قرآن غار وچ نبی بسترے تھے تو قرآن بسترے تھے حضور احد وچ قرآن احد وچ نبی بدر وچ قرآن بدر وچ حضور خیبر وچ قرآن خیبر وچ نبی خندق وچ قرآن خندق وچ اللہ حاضر قیاس جتھے میرا رسول موجود ہے جبریل اسے جگہ تے قرآن لے کے آ رہا یہ آیتاں میں پڑھیاں کہ مکے وچ نازل ہوئیں اللہ باویں اور شہر دا نام نہیں دسیا علماء دن ایتاں جو مکے وچ نازل ہوئیں لگدا انہیں کہ اللہ نے شہر مکہ دی قسم اٹھائی اللہ فرمائے لا اقسم بهذا البلد میری قسم ہے اس شہر دی تو شہر کے ہے علماء کا خیال ہے کہ شہر مکہ کی قسم اٹھائی جا رہی ہے علماء کے اندر ایک بڑی خوبصورت بحث ہے وہ علماء کی بحث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں سنیے جو صاحب علم لوگ ہیں انہاں کے اندر ایک بحث ہے بعض علماء کا خیال ہے کہ شہر مکہ افضل ہے بعض علماء کا خیال ہے کہ شہر مدینہ افضل ہے نہیں سن رہے بیٹھے میری گل میری لفظہ تک بندے اپنے مکان لگٹ ہو رہے ہیں سنو بعض علماء کا خیال ہے کہ شہر مکہ افضل ہے بعض علماء کا خیال ہے کہ شہر مدینہ افضل ہے جنہیں آدھے مکہ افضل ہے انہوں نے بھی دلائل کے انبار لگا دیتے جنہیں آدھے مدینہ شریف افضل ہے انہوں نے بھی دلائل کے انبار لگا دیتے گل انہوں نے بھی بڑی پکی ہے گل انہوں نے بھی بڑی پکی ہے اے اپنی گل پہ کھلوتے مکہ افضل ہے وہ آدھے نانا مدینہ افضل ہے انہوں نے اندر بحث کاری ہے پر قربان جاواں اپنے شیخ محقق کو ان کی تحقیق بھی سامنے رکھوں گا لیکن پہلے سنیے بعض علماء مکے کے قائل ہیں کہ مکہ شریف افضل ہے بعض علماء اس دلیل کے اوپر قائم ہیں کہ مدینہ شریف افضل ہے لیکن ایک دلیل ایسی ہے جیڑی دو میں گھر چاہیے بنے جیڑے آدھے مکہ افضل ہے انہوں نے کوئی بھی ہوا دلیل ہے جیڑے آدھے مدینہ شریف افضل ہے انہوں نے کوئی بھی ہوا دلیل ہے دلیل ہکا ہے دو گھر لئی بدل دلیل کے لیے جیڑے آدھے مکہ شریف افضل ہے وہ آدھے اے مکہ حضور دی وجہ تو افضل ہے جیڑے آدھے مدینہ افضل ہے وہ آدھے مدینہ حضور دی وجہ تو افضل ہے ان کے دلائل اپنی جگہ ان کے دلائل اپنی جگہ میرے شیخ محقق فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں جب تک حضور مکہ میں تھے مکہ افضل تھا اب جب سے مدینہ میں ہے اب مدینہ افضل ہے جہاں حضور موجود ہے
حضور مکے تو مکہ افضل، حضور مدینے تو مدینہ افضل۔ جہاں حضور موجود ہے وہ جگہ کائنات کی افضل ترین جگہ ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ، سہروردیاں دے امام، سبحان اللہ، بہت تھوڑے بندے اس نام سے واقف ہیں، مجھے بات کر کے مزہ نہیں آیا۔ 4 سلاسل ہے، نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، اور 4تھا سلسلہ سہروردیہ۔ سہروردیوں کے امام حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ مبارک کے اندر ایک مرید بیٹھا، اس مرید پوچھا حضور دسو ایس زمین دے اتے سب تو اعلیٰ کی افضل جگہ کیڑی، زمین پر افضل ترین جگہ کون سی ہے؟ شیخ شہاب الدین نے فرمایا، آپ نے فرمایا مرید جتنے حضور موجود ہے اور کائنات کی افضل ترین جگہ جہاں حضور موجود ہے وہ جگہ کائنات کی افضل ترین جگہ ہے۔ مرید بڑا چنگا بولن دا انہوں گل دا گل اندر رکھتا نا، اپنے مرشد دے ایک باری موڑ بول پیا، اس آکے حضور ایک گل میں سمجھ آ گئی بے او جگہ افضل ہے جتنے حضور موجود ہیں۔ کہ پھر اے دسو اے لوگ جنت جنت کیوں کریں دے بھائی؟ اے جنت کا لالچ کیوں ہے؟ نمازی نماز پڑھ رہا ہے جنت میں جاؤں گا، روزے دار روزے رکھ رہا ہے جنت میں جاؤں گا، حاجی حج پہ جا رہا ہے جنت میں جاؤں گا، زکاتی زکات دے رہا ہے جنت میں جاؤں گا۔ ہر نیک عمل دے پیچھے یہ لالچ چھپے ہوئے ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ جب جگہ وہ افضل ہے جتنے حضور موجود نے تو پھر یہ جنت جنت کس لیے؟ قربان جاؤں شیخ شہاب الدین نے فرمایا، آپ نے فرمایا مرید جب تک حضور مکہ میں تھے مکہ افضل تھا، جب سے مدینہ میں ہے مدینہ افضل ہے، جب حضور جنت میں ہو گیا تو جنت افضل ہو جائے۔ جہاں حضور موجود ہے وہ جگہ کائنات کی افضل ترین جگہ ہے۔ یہ کیا آیت میں پڑھی ہے یہ مکے وچ نازل ہوئی ہے، چونکہ حضور مکے وچ، قرآن مکے وچ۔ اللہ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرمائے میں قسم اس شہر دی۔ وہ شہر کیڑا ہے؟ اللہ اس شہر کا نام نہیں دسیا، لیکن علماء کا خیال یہ ہے کہ شہر مکہ کی قسم اٹھائی جائے۔ یہ علماء کی بحث ہے کہ شہر مکہ کی قسم اٹھائی جائے۔ چلو ہوں آپ مان جا بھی اتنی دیر میں گل بلائی ہے، ہوں تو سب مان جاؤ کہ شہر مکہ کی قسم چاہیے۔ مان گئے ہو؟ یہ مان گئے ہو بولے مان گئے ہو؟ آؤ میرے نال چلو، میں ایک باری تو موڑ اللہ دے بوئے تے لا جانا چاہنا۔ اللہ مائی نے بڑی محنت نال منایا، کھلوتا کھلوتا تھک گیا، کل بلا کے تھک گیا، انہوں نے منایا بشہر مکہ دی قسم ہے، وہ سارے من گئے میری گل دے تے آمین آکھے نے، انہاں آکھے پیر ٹھیک ہے شہر مکہ دی قسم اٹھائیے، لیکن مولا اسا سارے رل کے تیرے منہ تے ایک سوال کرے نے ہیں، تو سارے جہان درخت اور مشرق تو لے کے مغرب اور شمال تو لے کے جنوب تے ہیٹھاں تو لے کے اتاں پوری کائنات دا رب ہو کے صرف ہکے شہر مکہ دی قسم پہ چاہنا ہے۔ اسا پوچھنا چاہنے ہیں جو شہر مکہ دے وچ ایہو جہی کیڑی خوبی ہے؟ ایہو جہی کیڑی خوبی ہے کہ تو سارے جہان دا رب ہو کے اس شہر مکہ دی قسم چاہیے؟ وجہ کیا ہے؟ اب جواب خداوندی سنیے، اللہ تو اس پر قسم چاہیے کہ تیرے شہر مکہ دے اندر تیرا کعبہ ہے، مسجد حرام ہے، طواف ہے، مطاف ہے، زمزم دا چشمہ ہے، حجر اسود دا پتھر ہے، صفا تے مروہ دی پہاڑیاں، مینا، عرفات اور مزدلفہ دے میدان ہے۔ اللہ قسم کیوں چاہیے اس شہر مکہ دی؟ کعبے دی وجہ تو، مسجد حرام دی وجہ تو، طواف یا مطاف دی وجہ تو؟ جواب خداوندی سنیے، اللہ فرمائے قسم کعبے دی وجہ تو نہیں چاہیے، مسجد حرام دی وجہ تو نہیں چاہیے، طواف یا مطاف دی وجہ تو نہیں چاہیے، اللہ والے شہر دی قسم کیوں چاہیے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، قسم اس پر اونچائی جو ایک شہر میرا محمد جمع ہے۔ Yeah.
آئے آئے سبحان اللہ ایک تو میں جو پیسے دیو جی میں پیسوں کے لیے تو کھڑا ہی نہیں ہوا تھا اور یہ دوست پیسے دے رہے تھے پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے اگر تو سب میرے نال بول پو نا میں نے یہ لگے میرے بیراما نو قرآن سمجھ آ گیا میرا گھر ہی پورا ہو گیا میری محنت میں وصول نہیں ہوئی کیونکہ میرا دل تھا کہ جس محبت سے میں قرآن سنا رہا ہوں اسی محبت سے میرے دوست مجھے جواب دیں پھر میرا گھر پورا ہوتا ہے میں ایک بار موڑ ترجمے کی طرف جا رہا سنیے اللہ فرمائیدہ میں نے قسم میں اس شہر دی کو شہر کے لئے اللہ کا نام نہیں دسیا علماء دن شہر مکہ کی قسم اٹھائی جا رہی ہے اللہ پوچھنا چاہتے ہیں اس شہر مکہ دے وچ ایو جی کئی خوبی ہے کہ تو شہر مکہ کی قسم چاہی کعبے کی وجہ تو مسجد حرام طواف یا مطاف جواب خداوندی آیا اللہ فرمائیدہ قسم کعبے کی وجہ تو نہیں چاہی قسم تو میں رب اس پر اچائی کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ اس مٹی نے محمد کے پیرا رجوعی ہے قسم اس پر نہیں چاہی کہ یہاں کعبہ موجود ہے اور یہاں علماء بیٹھے آپ علماء سے پوچھئے علماء کی مجلس میں بیٹھتے ہیں ان سے پوچھئے کہ یہ کعبہ کدو بڑے ہیں میرے نبی جب آئے تو کعبہ تو پہلے موجود ہے لیکن اللہ قسم تک کدی نہیں چاہیے نہیں بولے بندے میرے حضور تو پہلے کعبہ موجود ہے پر آپ قسم کدی نہیں چاہیے اگر بینو آنس ہو تمہارا تو قرآن تو پوچھ کے جا سکنا بھئی یہ کعبہ بڑھنا کدو یہ کعبہ کب بنا ہے آئیے قرآن سے پوچھ کے بتاتا ہوں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اللہ فرمایا میں جب زمین بچھائی نا سب تو پہلے میں زمین تے میرا کعبہ بنا اور سب تو پہلے کعبہ فرشتیاں بڑھایا کیا بڑھایا ایک باری ہو رہا مور اللہ زمین تے پہلا انسان بھیجیا اس کا نام رکھا آدم آدم اول بشر ہے یہ پوری انسانیت کا باپ ہے اللہ نے فرمایا آدم سب تو پہلے میری یہ زمین تے میرا کعبہ بنا مور کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے بڑھایا مور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی باری آئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی باری آئی مڑ اللہ دو نبی کٹھے کی تھے دو نبیاں نو رب حکم دیتا رب فرمایا دو پیو پتر رل کے مڑ میرا کعبہ بڑھا تو بھائی کدی فرشتیاں بڑھایا کدی آدم بڑھایا کدی ابراہیم کدی اسماعیل پر قرآن پورا گواہ ہے میرے رب نے اس کی قسم کدی نہیں چاہیے شہر دی قسم کدن چاہیے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ جب اس شہر کی گلیاں میں بیٹھا محمد ٹوریا قرآن پڑھا کے آگے ہوں میں نے شہر دی قسم ہے کیونکہ یہ گلیاں دے وچ میرا یار چلتا ہے قسم کعبے کی وجہ سے نہیں ہے حضور کی نسبت کی وجہ سے نسبت بڑی کمال کی جس کو نسبت مل جائے وہ دیتا چار پلے بڑے جاندے جسے نسبت نصیب ہو جائے کسی بلال نے نہیں کیا اس بلال کو حضرت بلال کس نے بنایا مصطفیٰ کی نسبت نے بنایا مصطفیٰ کی نسبت نے بنایا ذروں کو آفتاب بنائے تو نسبت مصطفیٰ میں کدی کدی بلال پڑھتا بیٹھا میں حیران ہو جانا میرے پیرا ایک تو زمین نکل جاتی ہے کدی بلال کی حالت ہے کہ منڈیاں دے وچ بکدا منڈیاں دے وچ بکدا لوگ آئے دے پیسے بھرنے ان غلامی واسطے لائے آنا اس لوگوں کا کم کرنا یہ بلال کی حیثیت تھی نبی کے دامن سے وابستہ ہونے سے پہلے منڈیاں بکدا آج نبی کے دامن نال وابستہ ہوئے کیا شان ہے حضرت بلال کی زمین پر چلتا ہے قدموں کی آہٹ آسمانوں تک آتے یہ نسبت مصطفیٰ کا کمال ہے حضور دی نسبت تو ذرے آنو آفتاب کر دیں تو ہم پتہ سائٹے چوڑے کیوں ہوئے بدے ہیں صرف اپنے نبی دیاں گلنا کر کے سائٹے چوڑے بدے کام سائٹے چنگے کہیں عمل اتنے ہمارے پاس نہیں ہیں نیکیاں ہمارے پاس نہیں ہیں لیکن جب ہم حضور کی بات کرتے ہیں
تو پھر ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم حضور کے غلام ہیں اور اس پر ہمیں ناز ہے، حضور کی غلامی پر ہمیں ناز ہے، ہمارا سر اونچا ہے کہ جس کے لیے کائنات بنی ہے ہم اس محمد عربی کے غلام ہیں۔ حضور کے دامن نال جڑ جانا یہ مول پہ جانا۔ آج بنگوان میں اس گل کا پتہ ہی کوئی نہیں، آج بچیاں تھوڑیاں تو چلائیں گے، بچیاں بہت تھوڑیاں بیری لگی ہے کھلوتیاں تھوڑیاں، اتنی بچیاں تو نہیں لائیں گے جتنی میرے رسول کی شان اچھی ہے، بچیاں تھوڑیاں، لیکن یہ جڑیاں دو بچیاں تو لائیں گے ایسا بھی گول پہنچی اللہ یہ قبر جانا ہے نا اس امتی نے کہ اتنے پاس جانا ہے، فرشتے پوچھنا ہے دس کی کریں رہے اس بندے نے ڈرنا ہے تو گوڑ قبر حضور نے آ جانا ہے، گوڑ جلے حضور آمنا ہے نا اولے اس بنگو نو بڑی خوشی ہو گئی ہے، ساگنا پر بطیاں تو دو لائیاں پر کام آج میرا بڑا بڑے ہیں، پھر اس وقت تسلی ہو جائے گی۔ پھر یہ قبر سے نکلے گا اگو ایک پل صراط ہو گئی ہے، لگ نہیں سکنا اتھو کچھا کیونکہ بال تو زیادہ باریک ہے، تلوار تو زیادہ تیز ہے، جس بندے اس پل تو لگنا ہے تلوار نے کٹ کے تلے سکنا ہے، تلوار بلدی پہی ہو گئی ہے کہ شدہ پل تے پھس جانا ہے کہ ہن کی دے جاما اس نو پل تو گزرن دا راہ نہیں لگنا کہ کھلوتا ہونا ہے اس پریشان تو مر میرے کملی والے نے آ جانا ہے، مر میرے رسول نے آ جانا ہے کہ حضور نے باپت کے جلے رو پول تو لگامنا ہے نا موڑے ساکھنا ہے دیکھا دو پکائیاں پر آج کام بڑا بڑے ہیں، پھر ان پتہ لگنا ہے کہ کام خرچہ تھوڑا ہو جائے کام بڑے ہیں ڈھیر ہے، مراد رکڑی لگ جانی ہے اتھے نیکیاں بدیاں کھول جانی ہیں کہ مر نیکیاں تھوڑیاں عمری ہیں کہ گناہ ڈھیر عمریں کہ مر ہتھ کڑیاں نکلنی ہیں کہ فرشتیاں ہتھ کڑیاں لال عمری ہیں کہ موڑے جہنم کی طرف لے کے جا رہے اسے بڑا پریشان ہو سی کوئی سہارا تے چارہ نہ ہو سی، فرشتے کثیر کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے کہ اچانک میرے نبی دیا نظرہ تیرے تے پائے جائیں گے، حضور دیا نظرہ پائے گے کہ حضور نے پوچھنا ہے فرشتیاں تو کدے لے کے جا رہے ہو، فرشتے آکھنا یا رسول اللہ نیکیاں بدیاں تلیاں نیکیاں چھوڑیاں گناہ ڈھیران عدالت کا فیصلہ ہو گیا ہے جہنم میں لے جاؤ، لے کے جا رہے ہیں، حضور نے فرمایا میرے سامنے ایک نیکیاں بدیاں ایک باری موڑ توڑ لو، اور بھائی ترکڑی موڑ لگڑی نے تو نیکیاں بدیاں موڑ تو لڑیاں تو فیصلہ ہوا عمرہ نے بہے دیا نیکیاں تھوڑیاں عمریاں گناہ ڈھیر عمریں لیکن قربان جاؤں مر رسول اپنے کل پرچی کر دیں میں دیا سبحان اللہ تو سا نہیں پڑھی میں بیتا میرے رسول اپنے کل پرچی کٹنی ہے تے حضور اس ترکڑی ہے رکھنی ہے تے موڑے اس بنگو سوچنا تے ہے تے نعرہ رسالت تے ایک باری مارے آئی پر کام آج بڑا بڑے ہیں، ایک بار نبی کا نام لینا یہ قیامت کے دن آپ کے کام آئے گا، یہاں تو آپ نے جشن منا دیا ہے، یہاں تو آپ نے جھنڈیاں بتیاں لگا دی ہیں، ایک نہیں ہزاروں نعرے لگا دیے ہیں، بتائیے قیامت کے دن رسول اللہ کی بارگاہ سے شفاعت کا جو آپ کو خزانہ ملے گا وہ کتنا عظیم الشان ہوگا، واٹا کام تھوڑا ہے نبی دی کام ڈھیر ہے، نبی کی نسبت کام آئے، نسبت کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں نسبت کتنی کمال چیز، اللہ فرمائیدہ لا اقسم بہذا البلد بیٹھے ہو یا اٹھی گئے لوگ ہون تائیں تو میں تو ملائندہ رہا کہ گریر تو میں ہون شروع کر دوں مانا کیا پہلے تو ایڈا موڈ بنا لا میں تو ملال نہ مجھے تو پھس جا سو بولے مون میں تقریر شروع کرے سا ہون تو سو میں ناکھو تو میں تقریر شروع کریں اللہ فرمائیدہ لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرمائیدہ میں نے قسم ہے اس شہر دی میں تو لگے تو سیا میں ادو آدھو دیا گلہ نہیں کرنی ہے میں نے عمدیاں نہیں نہ قصے نہ کہانیاں نہ لطیفے نہ شعر مجھے آتے نہیں میں نے یہ پڑھنے نہیں میں تو جتنی دیر ہی پانا یہ قرآن دا نور چاہنا ہے توڑی جھولی اچ پانا
بات کروں گا جس کی گواہی قرآن دے یا پھر محمد کی زبان دے. مستند بات کرنے کا قائل ہوں. آپ کو لطیفے سنا کر میں آپ کا ذوق خراب نہیں کرنا چاہتا. آئیے سنیے نسبت کتنی کمال چیز ہے. بزرگان دین نے ایک حکایت لکھی. کدی کدی میں حکایت پڑھتا بیٹھا ہوں اپنے 11 کے دوستوں کو سنائی نا. تھوڑا موڈ بنے تو وہ حکایت میں تمہیں سنائی نا. بزرگ فرمانے کہ بکری آئیے تو بچڑی تو شودی رجوایا ٹپڑ لگی. تو بکری نے چھال ماری رجوایا نہ ٹاپ سکی. تلے گٹھی تلے ہاتھ دل دل بکری دل دل لے پھنس گئی. دل دل جانتے ہیں بولو کھوپے استاد فرما رہے جتھے بندہ کھوپ جاتے کہ کھوپا بھی ایسا بھئی تو بندہ نکلنے لگے زور مارے تے ہور کھوپ جاتے. انہوں آتے نے دل دل خالی جڑا ہے نا جی کھوپایا نہ کام نہیں. جتھے بندہ جس کھوپے بندہ زور مارے تے ہور پھنس جاتے اسے کہتے ہیں دل دل. بکری ماریا زور شودی دل دل نیچے نکلنے لگی. اگو تو آئی دل دل شودی ہور پھنس گئی. پچھو آ گیا بگھاڑ. بگھاڑ دیکھا بکری پھنس گئی. شکار پھنس گیا. اسے کہا بجنا نہیں پونا پھدنا نہیں پونا. پھدیا پھدایا پھنسیا پھسایا شکار لگ گیا. بگھاڑ بھی پیچھے چھال مار دیتی. اگو تو ہائی دال دال. ایک بندہ بولے کدی سارے بولے دے سوال بگاڑی ماری چھال تے اگو تو ہائی دال دال. کوئی پھنس گیا. شدے زور ماریا تے میں نکلن دی کوشش کرا. زور مارے اور پھنس گیا. بکری دیکھ لیا بکری دا ہاسا نکل گیا. لطیفہ نہیں سنا. آپ کو میری بات میں ہنسی آ گئی. میرا مقصد آپ کو ہنسانا نہیں ہے. میں تو کوئی بات سمجھانا چاہتا ہوں. یہ اس بات پہ کہیں آپ کو ہنسی آ جائے. میرا مقصد ہنسانا نہیں ہے بچے کو. سنیے اس نے زور لگایا ہنس گیا. بکری ہنس پئی. بگاڑ بکری کو پوچھیا اس نے کہا تم ہی پھنس گئی. میں ہی پھنس گیا. میرے پھنسن سے تیرے ہنسن کی وجہ کی ہے. پھنسیا تو تم ہی ہے تے پھنسیا تو پھنسی تو میں نہیں ہوں. دو میں پھنس گئے ہیں. لیکن میں یوں دیکھ کے تو ہنس پئی ہے. تیرے ہنسن کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں ہنس نہیں آنی.